بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قصص آیت نمبر 14 سے 17 میں ذکر آتا ہے کہ اور جب موسیٰ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے اور پورے توانا ہو گئے تو ہم نے ان کو علم اور حکمت عطا کیا، اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وہ ایسے وقت شہر میں داخل ہوئے کہ وہاں کے باشندے غافل سو رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں دو شخص لڑ رہے ہیں، ایک موسیٰ کی قوم کا اور دوسرا دشمنوں میں سے ہے۔ انہوں نے اس کو مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ کہنے لگے، یہ کام اغوائے شیطان سے ہوا ہے، بے شک وہ دشمن اور بہکانے والا ہے۔ بولے، اے پروردگار، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے تو مجھے بخش دے۔ تو خدا نے ان کو بخش دیا، بے شک وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ کہنے لگے، اے پروردگار، تو نے مجھ پر مہربانی کی ہے، آئندہ مجھے گنہگار کا مددگار نہیں بنوں گا۔ اگلی آیات 18 سے 21 سورہ قصص میں آتا ہے، غرض صبح کے وقت شہر میں ڈرتے ہوئے داخل ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، تو ناگہاں وہی شخص جس نے مدد مانگی تھی پھر ان کو پکارا۔ موسیٰ نے کہا، تو سری گمراہی میں ہے۔ جب موسیٰ نے اس کو پکڑنے کا ارادہ کیا تو موسیٰ کی قوم کا ایک شخص آ کر بولا کہ تم مجھے مار ڈالنا چاہتے ہو، جیسے کہ کل ایک آدمی کو تم نے مار دیا تھا۔ تم تو چاہتے ہو کہ ملک میں ظلم و ستم کرتے پھرو، تم یہ کیوں نہیں چاہتے کہ نیکوکار بنو؟ اور ایک شخص پرلی طرف سے دوڑا ہوا آیا اور بولا، موسیٰ شہر کے رئیس تمہارے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ وہ تمہیں مار ڈالیں، تم یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ موسیٰ وہاں سے نکل گئے اور دعا کرنے لگے، اے پروردگار، مجھے ظالموں سے نجات دے دے۔ ان آیات کی تفاسیر کے مطابق اس وقت اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام پورے جوان اور توانا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اور دانائی اور نبوت اور رسالت سے نوازا۔ اکثر علماء کرام کے مطابق یہ عمر 40 سال ہوتی ہے اور جسم اور عادات اور اخلاق کے اعتبار سے مضبوطی والی عمر ہوتی ہے۔ ابن عباس، ابن جریر، قتادہ اور سعدی وغیرہ کا قول ہے کہ یہ مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت تھا۔ آپ نے دو آدمیوں کو شہر میں لڑتے جھگڑتے دیکھا۔ ایک آدمی بنی اسرائیل میں سے تھا اور دوسرا آپ کے دشمنوں میں سے یعنی قبطیوں میں سے تھا۔ مصری علاقوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا رعب اور دبدبہ تھا، کیونکہ آپ کو فرعون نے بیٹا بنایا ہوا تھا اور آپ اس کے گھر میں پلے بڑھے تھے، اور آپ بنی اسرائیل میں بھی عزت دار تھے، اور ان کا سر فخر سے بلند ہو گیا تھا کیونکہ انہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا۔ جب اسرائیلی شخص نے قبطی کے خلاف مدد طلب کی تو آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے اسے مارا تو وہ آدمی موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ یہ فرعون کی قوم کا کافر اور مشرک آدمی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اسے قتل نہیں کرنا چاہتے تھے، آپ کا مقصد اسے ڈانٹنا اور ڈرانا تھا، لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شیطانی عمل ہے، بے شک وہ انسانوں کا دشمن اور گمراہ کرنے والا ہے۔ آپ نے اپنے اللہ سے التجا کی کہ اے میرے رب، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کو قبول فرمایا۔ پھر آپ نے عرض کی، اے میرے رب، تو نے مجھے عزت اور شرف دے کر مجھ پر بڑا انعام کیا ہے، اب میں بھی مجرم کا مددگار نہیں بنوں گا۔ اس واقعے کے بعد موسیٰ علیہ السلام صبح کے وقت شہر مصر میں گھوم رہے تھے۔ ساتھ ساتھ آپ کے دل میں یہ خیال بھی تھا کہ فرعون اور اس کی جماعت کو قاتل کا پتہ نہ چل جائے۔ قتل کا معاملہ فرعون کے سامنے پیش کیا جا چکا تھا اور اس کے قاتل کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ اگر یہ پتہ چل جاتا کہ اس کو موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا ہے اور اس نے ایک اسرائیلی کی بھی مدد کی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو سزا ملے گی، کیونکہ آپ بھی اسرائیلیوں میں سے تھے۔ آپ ابھی اسی سوچ کے ساتھ محو تھے کہ آپ نے اسی اسرائیلی کو دیکھا جو کل آپ کے سامنے مدد کے لیے آیا تھا۔ آج وہ پھر ایک شخص کے خلاف مدد طلب کر رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے ڈانٹا اور لڑائی کرنے سے منع کیا۔ آپ ان دونوں کو الگ کرنے کے لیے ان کی طرف بڑھے تو وہ اسرائیلی بول اٹھا
کہ اے موسیٰ، تو مجھے بھی اس شخص کی طرح قتل کرنا چاہتا ہے جیسے تو نے کل ایک قتل کیا تھا۔ تو زمین میں سرکشی کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات کہہ کر وہ فرعون کے پاس گیا اور اسے ساری بات بتا دی۔ فرعون کو جب معلوم ہوا کہ قاتل کوئی اور نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام ہیں تو اس نے آپ کو دربار میں طلب کیا، مگر اس سے پہلے ہی ایک شخص آپ کو اطلاع دے چکا تھا۔ وہ آپ کا خیرخواہ تھا اور اسے ڈر تھا کہ وہ لوگ آپ کو نقصان پہنچائیں گے، تو اس نے آپ کو جلد از جلد شہر چھوڑ کر کہیں اور چلے جانے کا مشورہ دیا۔ قصص الانبیاء مکمل سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔